اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم۔ محترم احباب، فہم دین کورس کا آج ہمارا یہ 7واں دن ہے جو آیت مبارکہ تلاوت کے لیے اور حفظ کے لیے ہم نے منتخب کی ہے۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 14 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم ان کو پکارو تو تمہاری پکار کو سنتے نہیں ہیں۔ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اور اگر سن بھی لیں تو تمہاری پوری کوئی نہیں کر سکتے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن تمہارے شرک کا انکار کریں گے۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اور تجھے نہیں بتائے گا خبر رکھنے والے کی طرح کوئی بھی۔ تو اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جن جن کو اللہ کے سوا پکارا جاتا ہے تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکار کو سنتے کوئی نہیں۔ اب جن جن کو پکارا جاتا ہے ان میں نبی اور ولی بھی موجود ہیں، اور اللہ رب العزت سب کے متعلق واضح فرما رہے ہیں کہ وہ سنتے کوئی نہیں ہے۔ اگر سن بھی لیں تو تمہاری پکار پہ پہنچ کوئی نہیں سکتے۔ قیامت والے دن تمہارے شرک کا انکار کریں گے۔ یہ جس وقت اللہ رب العزت نے فرمایا نا کہ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اگر سن بھی لیں تو تمہاری پکار کو پہنچ کوئی نہیں سکتے، تو یہاں پر پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو نا اللہ نے فرما دیا کہ اگر سن بھی لیں تو گویا کہ امکان تو بن گیا نا سننے کا۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ نہیں، کوئی امکان نہیں بنتا۔ کیسے امکان نہیں بنتا؟ اس سے پہلے جو جملہ ہے اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا کہ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم ان کو پکارو تمہاری پکار کو سنتے نہیں ہیں۔ یہ جملہ جو ہے یہ حکمیہ نہیں ہے، خبریہ ہے۔ اللہ ایک خبر دے رہے ہیں، اور یہ ایک اصول ہے کہ حکم جو ہوتا ہے نا وہ تو حالات کے تناظر میں پہلے ایک دیا جا سکتا ہے، بعد میں تبدیل کر کے دوسرا دیا جا سکتا ہے۔ حکم کے اندر نسخ آ جاتا ہے، لیکن خبر کے اندر نسخ کا تصور کرنا بھی غلط ہے، کفر کی طرف چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم کہیں کہ خبر اللہ نے دی ہے اور پھر وہ خبر منسوخ ہو گئی ہے تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ اللہ نے جھوٹی خبر دے دی تھی کہ بعد میں منسوخ ہو گئی ہے۔ تو خبر کے اندر نسخ کا تصور ہی نہیں ہے، تو پہلا جملہ خبریہ ہے۔ جب جملہ خبریہ ہے تو اس کے اندر نسخ کا تصور ہی کوئی نہیں ہے، تو اس لیے وہ بات اللہ نے پہلے پکی کر دی جملہ خبریہ ذکر کر کے کہ اگر تم ان کو پکارو تمہاری پکار کو کوئی نہیں سنتے۔ یہ تو ہو گئی خبر۔ تو جب خبر ہے تو یہ بات، اس کے اندر اب گنجائش والی بات کوئی نہیں رہی۔ اب آگے جو ہے نا وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اس میں اللہ رب العزت نے جو یہ انداز اختیار کیا ہے نا وَلَوْ سَمِعُوا، وہ ایک حکمت کے ساتھ اختیار کیا ہے۔ اللہ اللہ، دیکھیں جو پہلا جملہ خبریہ ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ سنتے کوئی نہیں، گویا کہ ان کے اندر اللہ نے مستقل سننے کی کوئی صلاحیت کوئی نہیں رکھ دی ہوئی، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ کا تو اختیار ہے نا کہ اللہ رب العزت کبھی کسی کو عام اصول سے ہٹ کے سنانا چاہیں تو اللہ تو سنا سکتے ہیں۔ تو اگر اللہ کسی کو سنا بھی دے نا تو پھر بھی پوری کوئی نہیں کر سکتے۔ تو اس میں پہلے جملے کی تنسیخ نہیں ہوگی، وہ ہے ایک عام اصول کہ اللہ نے ان کے اندر سننے کی صلاحیت کوئی نہیں رکھ دی، وہ چیز پکی۔ لیکن اللہ چاہیں تو وہ تو سنا دیتے ہیں۔ اب زندوں کے اندر اللہ نے سننے کی صلاحیت رکھی ہے، لیکن اللہ چاہیں تو کسی زندے کو نہ سنائیں۔ کئی زندے بہرے بھی تو ہو جاتے ہیں نا، تو اللہ کا اختیار جو ہے وہ تو اپنی جگہ ہے نا، تو اس سے تنسیخ نہیں بنے گی۔ اور یہ انداز جو اللہ رب العزت نے اختیار فرمایا کہ اگر سنا بھی دیں
یعنی اگر وہ سن بھی لیں، یعنی مراد ہے کہ اگر اللہ سنا بھی دیں تو پھر بھی پکار پہ پہنچتے کوئی نہیں۔ یہ انداز اس لیے اختیار کیا اللہ رب العزت نے کہ اگر یوں ہوتا نا کہ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم وما استجابوا لکم، ولو سمعوا بیچ میں نہ ہوتا، یوں ہوتا کہ وما استجابوا لکم، ترجمہ یہ بنتا کہ اگر تم ان کو پکارو تمہاری پکار کو سنتے بھی کوئی نہیں، تمہاری پکار پہ پہنچتے بھی کوئی نہیں۔ پھر یہ جملہ بننا تھا، یہ ترجمہ بننا تھا، تو لوگوں نے کہنا تھا ہاں جی بیچاریاں سنیا جو کوئی نہیں تے ایس تو نہیں نہ پہنچ سکے، سنیا ہوندہ تے پھر تے پہنچ ہی جاندے نا، پھر تے کم وہ ساڑھے بنا ہی دیں دے نا۔ تو یہ دوسرے معاملے میں لچک لے لینی تھی لوگوں نے، اس لیے اللہ رب العزت نے دوسرے معاملے کو بھی پختہ کرنے کے لیے یہ فرما دیا کہ وَلَوْ سَمِعُوا، اگر وہ سن بھی لیں، عام اصول تو نہیں ہے کہ سنیں، لیکن اگر اللہ ان کو سنا بھی دے تو پھر بھی تمہاری پکار پہ نہیں پہنچ سکتے۔ یہ دوسری چیز بھی اسی طرح پختہ ہے جس طرح پہلی چیز پختہ ہے۔ اللہ اللہ، یہاں پر میں ایک بات یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارا اشاعت التوحید و سنہ کا یہ واضح موقف ہے کہ خواہ انبیاء ہوں یا غیر انبیاء ہوں، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی قبر مبارک کے اندر سننے کی صلاحیت ان کے اندر اللہ نے کوئی نہیں رکھ دی۔ اللہ چاہے تو جس کو بھی سنا دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ قم بِإِذْنِ اللہ، اللہ سنا بھی دیتے ہیں، زندہ بھی کر دیتے ہیں، وہ تو اللہ کا اختیار ہے، وہ معجزہ ہے۔ لیکن سننے کی مستقل صلاحیت کسی کے اندر بھی اللہ نے نہیں رکھی ہے وفات کے بعد۔ زندوں کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے، مردوں کے اندر یہ صلاحیت کوئی نہیں رکھی، حتیٰ کہ عند القبر بھی سننے کی صلاحیت کوئی نہیں، درود شریف بھی سننے کی صلاحیت کوئی نہیں۔ اللہ پہنچاتے ہیں، پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ثواب ان کو پہنچتا ہے، اجر ان کو ملتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ سنتے ہیں۔ یہ ہمارا اشاعت التوحید و سنہ کا دو ٹوک نظریہ ہے، اس کے اندر ہم کسی قسم کی کوئی گنجائش کے قائل نہیں ہے۔ البتہ جو لوگ عند القبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس درود و سلام کے سننے کے قائل ہیں، ان کے اوپر ہم کوئی شرک یا کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ یہاں پر میری جماعت کے کچھ لوگ جو ہیں وہ زیادتی کر جاتے ہیں اور وہ فتویٰ لگانا شروع کر دیتے ہیں، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ نہیں، فتویٰ نہیں لگ سکتا یہاں پہ۔ ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ جی قرآن کے واضح خلاف ہے تو پھر فتویٰ کیوں نہیں لگتا کفر کا، شرک کا؟ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ صرف عوام کو جو ہے وہ تھوڑا جذباتی کرنے والی بات ہے۔ حقیقت میں علماء کو پتہ ہے کہ فتویٰ کوئی نہیں لگتا، قرآن کے خلاف اس طرح کا نہیں ہے کہ جس پہ فتویٰ لگے۔ تفصیل میں تو میں نہیں جا سکتا، وہ تو لمبی بات ہو جاتی ہے۔ قرآن حکیم کے احکام کے جو ہے نا 4 درجے ہوتے ہیں، ایک ہے ظاہر، دوسرا ہے نص، تیسرا ہے مفسر اور چوتھا ہے محکم۔ سب سے چھوٹا درجہ ہوتا ہے ظاہر، اس سے اگلا درجہ ہے نص، اس سے اگلا درجہ ہے مفسر اور سب سے بڑا درجہ ہے محکم۔ قرآن حکیم کے اندر کوئی آیت مبارکہ محکم یا مفسر کے درجے کی ہو اور اس سے مسئلہ واضح ہو رہا ہو، اس کا کوئی الٹ کرے، انکار کرے، وہ تو سیدھا سیدھا کافر ہے۔ اس کے اوپر کوئی دو رائے نہیں ہے، پوری امت کا اجماع ہے کہ اگر قرآن حکیم نے مسئلہ مفسر انداز میں بیان کیا ہے یا محکم انداز میں بیان کیا ہے تو اس کے اوپر بھی اس کے خلاف کوئی کرے گا تو وہ تو کافر ہوتا ہے۔ لیکن اگر کہ قرآن حکیم میں ایک مسئلہ ظاہر کی حد تک بتایا گیا ہے یا نص کی حد تک بتایا گیا ہے تو اس کے متعلق اگر کوئی دوسری رائے کوئی رکھتا ہے تو اس کے اوپر کفر اور شرک کا فتویٰ برحال نہیں لگ سکتا۔ تو یہ والا مسئلہ قرآن حکیم میں جہاں پر بھی بیان ہوا ہے مردوں کے سننے کے حوالہ سے، یہ سارے علماء کو معلوم ہے کہ وہ ساری آیتیں ظاہر کے درجے کی ہیں، نص کے درجے تک بھی کوئی ایک آیت بھی نہیں پہنچتی، نص کا درجہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو نص کے بھی اگر رائے جو ہے نص کی سے بھی ہٹ کے ہو جائے رائے تو اس پر بھی کفر کا فتویٰ نہیں لگتا، تو ظاہر سے ہٹ کے ہو جائے
تو اس کے اوپر بھی کفر کا فتویٰ نہیں لگتا۔ تو یہ صرف عوام کو جذباتی بنانا ہوتا ہے کہ جی قرآن یوں کہہ رہا ہے تو وہ بندہ یوں کہہ رہا ہے تو پھر وہ کافر ہے۔ تو لیکن علماء کو سوچنا چاہیے کہ بلا وجہ کیوں فتویٰ لگا رہے ہیں، جب آپ نے خود اصول کی کتابوں کے اندر یہ بات ساری زندگی پڑھی بھی ہے، پڑھائی بھی ہے کہ ظاہر اور نص سے ہٹ کر کوئی بات کرے تو اس کے اوپر کفر و شرک کا فتویٰ کوئی نہیں لگتا۔ نص کے متعلق جس وقت ہماری کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے تو اس میں یہ لفظ ہوتے ہیں کہ نص کے اوپر عمل کرنا لازم ہے لیکن غیر کے احتمال کے ساتھ۔ تو گویا کہ اس کا غیر کا احتمال بھی ہے۔ ہم نے تو سمجھا ہے کہ نص یہ کہہ رہی ہے لیکن غیر کا احتمال ہے، تو یہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو جب غیر کا احتمال ہم خود مانتے ہیں تو پھر اس کے اوپر کفر کا فتویٰ تو نہیں لگ سکتا، تو ظاہر کا درجہ تو اس سے بھی چھوٹا ہے، تو اس لیے کفر کا فتویٰ تو نہیں لگتا، شرک کا فتویٰ نہیں لگتا۔ شرک کا فتویٰ لگنے کی ایک صورت یہ بھی ہو سکتی تھی کہ ہر جگہ سے سننے کے وہ قائل ہوں۔ تو ہر جگہ سے سننے کے ہمارے کئی احباب جو قائل نہیں ہیں، ہم ان کے متعلق بات کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر شرک کا فتویٰ نہیں لگتا، جو عند القبر سننے کے قائل ہیں۔ جو ہر جگہ سے سننے کے قائل ہیں وہ تو اللہ کی صفت میں شریک کر رہے ہیں۔ جو یہ کہیں کہ ہر جگہ سے انبیاء سنتے ہیں یا اولیاء سنتے ہیں، کہیں سے بھی ان کو پکارو وہ ان تک بات پہنچتی ہے، وہ سنتے ہیں، وہ تو اللہ کی صفت میں شریک کر رہے ہیں، کیونکہ ہر جگہ سے سننا یہ اللہ کی صفت ہے۔ تو لیکن جو صرف عند القبر سننے کے قائل ہیں ان کے اوپر یہ شرک والا فتویٰ نہیں لگ سکتا، کیونکہ اللہ کی صفت صرف قریب سے سننا نہیں ہے، اللہ کی صفت تو ہر جگہ سے سننا ہے، اور وہ صرف قریب سے سننے کے قائل ہیں، اس لیے اللہ کی صفت کے ساتھ شریک نہیں بنا رہے۔ ایک تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی فوکل اسباب سننے کا قائل ہو، اسباب سے ماورا سننے کا قائل ہو، تو یہ صرف اللہ کی صفت ہے۔ اسباب کی ضرورت اللہ کو نہیں ہے، باقی سب کو اسباب کی ضرورت ہے سننے کے لیے۔ تو اگر کوئی فوکل اسباب سننے کا قائل ہو تو اس کے اوپر شرک کا فتویٰ لگتا ہے۔ لیکن یہ جو ہمارے احباب عند القبر سننے کے قائل ہوتے ہیں وہ فوکل اسباب سننے کے قائل نہیں ہیں، وہ اسباب سمجھتے ہیں تو تب سننے کے قائل ہیں، اگرچہ ہمارے نزدیک وہ اسباب ثابت نہیں ہیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ ان کے نزدیک روح اور جسم کا تعلق ہوتا ہے، ہمارے نزدیک نہیں ہے۔ ان کے نزدیک جب روح اور جسم کا تعلق ہے تو سبب موجود ہے، تو وہ اس سبب کے تحت سننے کے قائل ہیں، وہ فوکل اسباب سننے کے قائل نہیں ہیں۔ تو اس لیے بہرحال یہ کفر و شرک کا فتویٰ اس مسئلے پہ لگا دینا تو یہ بھی زیادتی ہے۔ ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہ پڑھنے کا فتویٰ لگانا، کفر و شرک کا فتویٰ لگانا، یہ زیادتی کی بات ہے۔ جو حقیقت ہے اسی کو بیان کرنا چاہیے اور اسی کے مطابق جو ہے وہ نظریہ رکھنا چاہیے۔ تو بہرحال انبیاء کرام علیہم السلام بھی اپنی قبروں کے اندر ان کے وجود مقدسہ جو ہیں وہ تو 100% محفوظ ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو محفوظ رکھا ہوا ہے، اس کے اندر بھی کوئی جو ہے وہ دوسری رائے نہیں ہو سکتی کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے وجود مقدسہ کو اللہ رب العزت نے 100% محفوظ رکھا ہوا ہے۔ لیکن دوسرا یہ بھی ہے کہ روح کا تعلق کوئی نہیں ہے، اور سننے کی بنیاد تو تبھی ہوتی ہے کہ روح کا کوئی تعلق موجود ہو۔ تو روح کا کوئی ایسا تعلق کہ جس سے کوئی حیات ثابت ہوتی ہو، کوئی سما ثابت ہوتا ہو، تو وہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ، جس کے اوپر موت کا فیصلہ اللہ اس کی روح کو روک رکھتے ہیں۔ ہم نے قرآن پاک کی آیت پیش کی ہے کہ اللہ روح کو روک رکھتے ہیں۔ اگر کوئی تعلق والی آیت ہے تو آپ بتا دیں، ہم بھی مان جائیں گے، لیکن کوئی تعلق والی آیت کوئی نہیں کہ روح اور جسم کا تعلق ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال قرآن حکیم میں بڑا دو ٹوک انداز میں یہ مسئلہ بہت سارے مقامات پر ذکر ہوا ہے۔ سورہ روم میں اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ۔ اچھا جی، سورہ انعام میں اِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ۔ سورہ فاطر میں اِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ۔ سورہ فاطر میں ہی وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَن فِي الْقُبُورِ۔ اچھا جی، اصحاب کہف کا واقعہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہنا کہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ سورہ اعراف میں اللہ رب العزت کا فرمانا کہ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، اور پھر آگے چل کے ام لہم آذان یسمعون بہا۔ تو بڑی ساری آیات ہیں، حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے، تو یہ سارے دلائل ہیں ہمارے۔
فریق مخالف ان کے پاس کسی آیت مبارکہ سے سننے کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی تعلق کی کوئی دلیل، کوئی سننے کی کوئی دلیل۔ دو حدیثیں ہیں جن کو وہ پیش کرتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ حدیث کو تعویل کر کے قرآن کے مطابق بنانا چاہیے، نہ کہ قرآن کے اندر تعویلیں کر کے اس کو حدیث کی طرف لے کے جائیں۔ تو صرف دو صحیح حدیثیں، ایک خفق نعال والی روایت ہے اور ایک کلیب بدر والی روایت ہے۔ کلیب بدر والی روایت کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے کنویں کے اندر کافروں کی میتوں کو پھینکا تھا اور ان سے خطاب کیا تھا۔ تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ خطاب سنانے کے لیے کبھی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ رب العزت نے مکی دور میں فرما دیا تھا۔ اللہ رب العزت نے یہ جو آیت مبارکہ ہے سورہ روم کی، اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اے نبی تو مردوں کو نہیں سنا سکتا، یہ اللہ نے مکی دور میں فرما دیا ہوا ہے۔ تو جب اللہ نے مکی دور میں فرما دیا ہوا ہے کہ اے نبی تو مردوں کو نہیں سنا سکتا، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے نبی صلی مردوں کو سنانے کی نیت سے کھڑے ہو؟ جب اللہ نے کہہ دیا ہوا ہے تو کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نبی صلی کو اللہ کی بات پر اعتماد نہیں تھا؟ اللہ نے جو فرما دیا، اور یہ بھی فرما دیا کہ ما انت بمسمع من فی القبور، یہ بھی مکی دور میں فرما دیا ہوا ہے۔ تو پھر مدنی دور میں کیسے ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنانے کی نیت سے قبر پہ کھڑے ہوں؟ وہ صرف ایک محاورتاً ہوا کرتا ہے کہ جس طرح یہاں سے آپ کوئی بندہ آپ کا مہمان ہے، وہ کہیں جا رہا ہے، آپ کہتے ہو بھائی حالات اس وقت خراب ہیں تم نہ جاؤ، حالات خراب ہیں۔ ایسے ہی کوئی جو ہے باہر جھگڑا ہو رہا ہے، لڑائی ہو رہی ہے، کوئی تمہیں جو ہے نا وہ کوئی چوٹ لگ جائے، کوئی اتفاق ہے، اس نے کہا کہ ضد کی کہ نہیں جی میں نے تو جانا ہی جانا ہے، جانا ہی جانا ہے، باہر گیا، اتفاقاً اس کو گولی لگ گئی، فوت ہو گیا، اب اس کی میت گھر پہ آئی ہے، تو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں ہائے تینوں کنا سمجھایا سیگا کہ نہ جا۔ تو بھائی یہ کنا سمجھایا سی، یہ اس کو سنا نہیں رہے ہوتے، یہ صرف اپنے ایک جذبات کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صرف اپنے ایک جذبات کا اظہار کیا تھا کہ تمہیں عذاب قبر سے کتنا ڈرایا تھا، لیکن تم نہیں مانتے تھے نا، اب دیکھو پڑے ہوئے ہو نا عذاب قبر میں۔ تو یہ صرف ایک محاورتاً ہوا کرتا ہے۔ اور جو خفق نعال والی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردہ بھی تمہارے جوتوں کی آواز سن رہا ہوتا ہے کہ حساب کتاب کے فرشتے آ جاتے ہیں، تو وہ صرف جلدی آنے سے ایک استعارہ ہے، اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ حقیقتاً سن رہا ہوتا ہے، وہ صرف ایسا ہے جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ حالی تو ادھر راہ بھی نہیں میلا ہویا کہ تسی انج شروع ہو گئے ہو، اب وہ راہ کوئی جو ہے نا وہ اسپیشل کوئی میلا تو نہیں ہوا کرتا، یہ محاورے ہوا کرتے ہیں۔ تو صرف دو حدیثیں صحیح ہیں، باقی جتنی بھی پیش کی جاتی ہیں وہ ساری ضعیف ہیں، ساری کی تفصیلات کے اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ جو دو صحیح حدیثیں ہیں ان کی تعویل قرآن کے مطابق کر لینی چاہیے۔ قرآن کو جو ہے، قرآن کی تو کتنی ساری آیتیں ہیں، ان سب کو کیسے ہم موڑ کے جو ہے نا وہ دو حدیثوں کی طرف لے کے جائیں؟ حدیث کی ایک حدیث، ایک آیت بھی ہو تو اس کو سینکڑوں حدیثوں کی طرف بھی نہیں لے جایا جا سکتا، بلکہ سینکڑوں حدیثوں کو تعویل کر کے اس آیت کے مطابق بنانا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر تو آیات بہت ساری ہیں اور حدیثیں صرف دو ہیں جو صحیح ہیں، اور ان سے جو ہے وہ ایک اشارہ ہو رہا ہے، تو اس کی تعویل جو ہے وہ قرآن کے مطابق ممکن ہے، تو اس کے مطابق کرنی چاہیے۔ اللہ اللہ۔ ہمارے آج کے درس کی دوسری چیز، حدیث جو ہم نے یاد کرنی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو۔ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ، پس بے شک جس کی بات فرشتوں کی بات کے موافق ہو گئی، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، تو اس کے پہلے جتنے بھی گناہ ہیں وہ معاف ہو گئے۔ یہ جس وقت کچھ اعمال کے حوالہ سے یہ بات آتی ہے نا کہ یہ عمل ہوگا تو پہلے گناہ معاف ہو جائیں گے، اس سے مراد صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ مراد نہیں ہوتے۔ کبیرہ گناہ جو ہیں وہ توبہ سے ہی معاف ہوتے ہیں، وہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، لیکن نیک اعمال جو ہیں صغیرہ گناہوں کو دھو دیتے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی صغیرہ گناہ معاف ہونے کا تذکرہ ہے۔ اللہ اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین امام کہے تو تم آمین کہو۔ تو گویا کہ امام نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نہیں کہنا، تم نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نہیں کہنا، وہ امام کا کام ہے۔ تو اس حدیث سے وہ مسئلہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ امام کے پیچھے مقتدین نے نہیں پڑھنا۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ تم آمین کہو، اور دوسری سند کے ساتھ یہ بھی ہے کہ امام بھی آمین کہہ رہا ہوتا ہے، امام بھی آمین کہہ رہا ہوتا ہے، یہ بھی ایک سند میں موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ۔ اب
صحابہ کرام کے امام کون تھے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو نبی وسلم کو بتانے کی ضرورت پیش آئی کہ امام بھی آمین کہہ رہا ہوتا ہے۔ اگر نبی وسلم اونچی آمین کہتے ہوتے تو پھر تو صحابہ کو خود ہی پتا ہونا تھا نا کہ امام بھی کہہ رہا ہوتا ہے۔ تو نبی وسلم نے کہا کہ تم بھی آمین کہو، امام بھی آمین کہہ رہا ہوتا ہے۔ تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین اونچی نہیں ہوا کرتی تھی، پست آمین ہوا کرتی تھی۔ اور یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، تو فرشتوں کی آمین کے موافق اگر تمہاری آمین ہو جائے تو تمہارے کوئی پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ فرشتوں کی آمین کے موافق، فرشتوں کی آمین کبھی سنی ہے؟ جماعت کے ساتھ جس وقت ہم نماز پڑھ رہے ہیں فرشتے بھی اس کو شریک ہوتے ہیں اور وہ آمین کہتے ہیں، کبھی سنی ہے؟ نہیں سنی۔ تو پھر ان کی آمین کے ساتھ موافقت تب ہوگی نا کہ جس طرح انہوں نے کہی ہے اسی طرح ہم کہیں۔ انہوں نے بلند آواز سے نہیں کی، ہم بھی بلند آواز سے نہ کریں گے تو تب تو فرشتوں سے موافقت ہوگی۔ لیکن اگر ہم بلند آواز سے آمین کہیں گے تو یہ فرشتوں کی موافقت تو کوئی نہ بنی، فرشتوں تو پست کہہ رہے ہیں، ہم بلند کہہ رہے ہیں۔ تو اس حدیث مبارکہ سے یہ دونوں مسئلے واضح ہوتے ہیں کہ مقتدی نے جو ہے امام کے پیچھے نہیں پڑھنا ہوتا اور آمین جو ہے وہ پست آواز سے کہنا ہوتی ہے۔ اللہ اللہ، آمین جو ہے نا وہ دعا ہے، اور دعا کے اندر مستحب ہے ہی یہ کہ دعا پست آواز سے ہو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے یہ خود ارشاد فرمایا ہے کہ آمین مجھے دی گئی ہے اور مجھ سے قبل حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی۔ تو کہ موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے تھے اور ہارون علیہ السلام آمین کہہ رہے تھے۔ تو یہ دعا ہے اور دعا کو پست آواز سے ہونا ہی مستحب ہے، تو اس لیے آمین کا بھی پست آواز سے ہونا مستحب ہے۔ اور ویسے بھی اونچی جو ہے نا وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کو دوسروں کو سنانا مقصود ہوتا ہے۔ امام نے اونچی تکبیریں کہنی ہوتی ہیں، مقصود ہوتا ہے دوسروں کو سنانا۔ امام نے قرات اونچی کرنی ہے بعض نمازوں میں، مقصود ہوتا ہے دوسروں کو سنانا۔ لیکن یہ آمین کو دوسروں کو سنانا تو کوئی مقصود ہے ہی کوئی نہیں، تو اس کو اونچا کہنا اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ وہ ایک جو روایت پیش کی جاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی آمین کہی، پیچھے صحابہ کرام نے آمین کہی تو مسجد گونج گئی۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا یہ قرآن کے بھی خلاف ہے اور عقل کے بھی خلاف ہے۔ نہ اس کو قرآن حکیم کے مطابقت کر سکتے ہو، نہ اس یہ عقل کے مطابق ہے۔ کیسے؟ اس حدیث کے اندر لفظ یہ آتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آمین کہی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین پہلی صف والوں نے سن لی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین پہلی صف والوں نے سن لی، اور پھر سے صحابہ نے آمین کہی تو اتنی اونچی کہ مسجد گونج گئی۔ تو قرآن کہتا ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز تو صرف اتنی سی اونچی ہو کہ صرف پہلی صف تک گئی ہو، دوسری صف تک بھی نہ گئی ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز تو اتنی سی ہو۔ اللہ اللہ، تو آگے صحابہ کرام کی آواز اتنی اونچی ہو جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کہ مسجد گونج جائے، تو کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن کا حکم موجود ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو صحابہ بلند نہ کرو۔ تو جب قرآن کا حکم موجود ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے ان کی آواز بلند ہو ہی نہیں سکتی۔ اور دوسری بات یہ کہ مسجد نبوی کی اس وقت کھجور کی شاخوں کے ساتھ بنی ہوئی چھت تھی۔ اس طرح کی مسجد بنا کے اس کے اندر جتنا مرضی اونچی آواز سے بول کے دیکھو اس کے اندر گونج پیدا ہی نہیں ہوتی، جس کی دیواریں بھی جو ہیں وہ کچی ہیں اور چھت بھی جو ہے وہ شاخوں کی بنی ہوئی ہے، اس میں گونج پیدا ہی نہیں ہوتی۔ تو جب گونج پیدا ہی نہیں ہوتی تو یہ روایت جو ہے یہ عقل کے بھی خلاف ہے، قرآن کے بھی خلاف ہے، اس لیے اس کو نہیں مانا جا سکتا۔ آج کے درس کی جو تیسری چیز ہے، کچھ مسائل کے اوپر بات کرنا ہوتی ہے۔ ایک ہم نے آج کے لیے منتخب کیا سجدہ تلاوت اور دوسرا سجدہ سہو۔ سجدہ تلاوت جو ہے، جس وقت قرآن حکیم کے اندر کوئی وہ مقام آئے کہ جس کے اوپر سجدے کا نشان لگا ہوا ہے، یہ کل 15 مقامات ہیں قرآن حکیم کے جہاں پر سجدے کا نشان لگا ہوتا ہے۔ احناف 14 سجدوں کے قائل ہیں، شوافے بھی 14 سجدوں کے قائل ہیں، لیکن نشان قرآن حکیم میں لگے ہوتے ہیں 15۔ وجہ یہ ہے کہ 13 مقامات ہیں متفقہ، 13 مقامات وہ ہیں کہ جن پہ حنفی بھی سجدہ کرنے کے قائل ہیں، شافی بھی سجدہ کرنے کے قائل ہیں۔ ایک مقام وہ ہے کہ جس پہ حنفی قائل ہیں، شافی قائل نہیں ہے، ایک ہے کہ جس پہ شافی قائل ہے اور حنفی قائل نہیں ہے، تو نشان تو وہ دونوں بھی لگنے ہیں۔
تو جو ہمارے ہاں قرآن حکیم جو شائع ہوتے ہیں تو ان میں وہ مقام کے جس کے اوپر سجدہ صرف شوافے کے نزدیک ہے، چونکہ ہمارے علاقے میں احناف زیادہ ہیں تو قرآن حکیم کے اوپر باقاعدہ حاشی میں لکھا ہوتا ہے کہ یہاں پر جو سجدہ ہے یہ عند الشوافے ہے، یہ شافیوں کے نزدیک یہاں پر سجدہ ہے۔ تو بہرحال ہیں، ہم بھی کہتے ہیں کہ 14 جگہ پر سجدہ کرنا ہے، شوافے بھی کہتے ہیں 14 جگہ پر سجدہ کرنا ہے، صرف ایک جگہ کا اختلاف ہے، ہم ایک جگہ کو کہتے ہیں وہ دوسری جگہ کو کہتے ہیں، یہ تھوڑا سا فرق ہے۔ تو بہرحال یہ جو 14 مقامات ہیں ان میں سے کسی کی تلاوت کی جائے تو تلاوت کرنے والے نے بھی سجدہ کرنا ہوتا ہے، اور اگر کسی نے تلاوت سنی ہے تو اس نے بھی سجدہ کرنا ہوتا ہے۔ سجدہ کرنے کے لیے کوئی تکبیر کے ساتھ کانوں تک ہاتھ نہیں اٹھانے، صرف اللہ اکبر تو کہنا ہے لیکن کانوں تک ہاتھ نہیں اٹھانے۔ بے شک آپ بیٹھے ہیں یا بے شک کھڑے ہیں، کھڑے سے بھی اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جا سکتے ہیں، اگر آپ پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں تو بیٹھے ہوئے بھی اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جا سکتے ہیں۔ آپ اگر کھڑے ہیں تو یہ سجدہ کرنے کے لیے پہلے بیٹھنا کوئی لازم نہیں ہے، کھڑے کھڑے بھی اللہ اکبر کہا اور سیدھا سجدے میں چلے جائے، یا پھر اگر آپ بیٹھے ہیں تو اس سجدے کے لیے کھڑے ہونے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، بیٹھے بیٹھے بھی اللہ اکبر کہیں اور سیدھا سجدے میں چلے جائیں۔ سجدہ کی تسبیحات کہیں 3 دفعہ 5 دفعہ جتنا بھی آپ کہنا چاہیں طاق عدد کے مطابق، اور اس کے بعد دوبارہ اللہ اکبر کہہ کے اٹھ جائیں، سلام وغیرہ بھی کوئی نہیں پھیرنا۔ یہ سجدہ تلاوت کا طریقہ ہوتا ہے۔ ایک ہی آیت سجدہ کو اگر بار بار ایک ہی جگہ پر بیٹھے تلاوت کیا جائے، جیسا کہ حافظ حضرات جو ہیں جس وقت وہ حفظ کر رہے ہوتے ہیں، یاد کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو ظاہر ہے کہ دہرانی پڑتی ہے، تو ایک ہی آیت سجدہ ایک ہی جگہ پر بیٹھ کے بے شک 100 دفعہ بھی تلاوت کی ہے نا، سجدہ ایک ہی کرنا ہوگا۔ لیکن اگر ایک ہی جگہ پر بیٹھے ہوئے پہلے ایک آیت سجدہ تلاوت کی ہے، پھر ایک اور آیت سجدہ بھی اسی جگہ بیٹھے تلاوت کی ہے، تو پھر 2 سجدے ہو جائیں گے، تیسری بھی کی ہے تو پھر 3 ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آیت بھی ایک ہی رہی ہو، جگہ بھی ایک ہی رہی ہو، تو پھر ایک ہی سجدہ رہے گا۔ جگہ بدل جائے، ایک آیت کو پہلے یہاں پر بیٹھ کے تلاوت کیا پھر وہاں بیٹھ کے کیا، تو پھر جگہ بدلنے سے پھر دوسرا سجدہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر ایک ہی جگہ بیٹھے ایک ہی آیت کو جتنی دفعہ مرضی بھی تلاوت کیا ہو، ایک ہی سجدہ واجب ہوگا۔ اس کے بعد ہے سجدہ سہو۔ سہو کا مطلب ہوتا ہے بھولنا، نماز کے اندر کوئی بھول چوک ہو جائے تو اس کے اوپر جو سجدہ کیا جاتا ہے اس کو سجدہ سہو کہا جاتا ہے۔ یہ 2 چیزوں پر ہوتا ہے، یا تو نماز کے اندر کوئی عمل واجب ہے اور وہ چھوٹ جائے تو تب سجدہ سہو ہوتا ہے، اور یا پھر کوئی نماز کے اندر ایسے عمل کا اضافہ ہو جائے کہ وہ ہے تو نماز والا ہی عمل لیکن اس نماز کا وہ حصہ کوئی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر 2 سجدے کرنے تھے، 2 سجدے کرنے ہوتے ہیں ایک رکعت میں، لیکن ایک بندے نے 3 سجدے کر لیے۔ اب تیسرا سجدہ ہے تو وہ ایک نماز کی ہی چیز ہے، سجدہ ہے نا تو ہے تو ایک نماز کی چیز ہے، لیکن وہ اس نماز کا حصہ نہیں تھا، اس نماز کا حصہ تو 2 سجدے تھے، اس نے تیسرا بھی کر لیا، تو یہاں پر اب سجدہ سہو کرنا واجب ہو جائے گا۔ تو کوئی عمل زیادہ کر دیا ہے اور عمل وہ ہے کہ جو ہے نماز والا ہی، کوئی اور عمل ادھر ادھر کا کر لیا تو اس سے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے نا۔ عمل نماز والا ہی ہو لیکن وہ اس نماز کا حصہ نہیں تھا، وہ کر لیا ہے، تو پھر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا اضافہ کرنے کی وجہ سے۔ اور اگر کوئی واجب چھوٹ جائے تو اس کے اوپر بھی سجدہ سہو جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے۔ واجب جو ہے سورہ فاتحہ مثلا چھوٹ جائے، پہلے بھی میں نے واضح کیا تھا اس کے اوپر، یا سورہ فاتحہ تو پڑھی ہے ساتھ والی قرات چھوٹ جائے تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ اچھا جی، اور فرضوں کے اندر البتہ تیسری چوتھی رکعت میں ساتھ والی قرات کوئی نہیں ہوتی، وہ آپ کا بتایا ہوا ہے پہلے۔ اچھا جی، قومہ چھوٹ جائے جو کہ رکوع کے بعد کھڑا ہونا ہوتا ہے، اس کو قومہ کہا جاتا ہے، وہ چھوٹ جائے سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ 2 سجدوں کے درمیان جو بیٹھنا ہے اس کو سجدہ کہتے ہیں، وہ چھوٹ گیا تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ قعدہ اولیٰ جو ہے اس کے اندر تشہد کی مقدار یعنی عبدہ و رسولہ تک پڑھنا واجب ہوتا ہے، اگر اتنا نہیں پڑھا تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ آخری قاعدہ جو ہے نا وہ بیٹھنا ہے فرض، پہلا قاعدہ جو ہے نا وہ بیٹھنا بھی واجب ہے اور پہلے قاعدے کے اندر پڑھنا بھی واجب ہے۔ پہلے قاعدہ جو ہے بیٹھنا بھی واجب ہے، اس میں پڑھنا بھی واجب ہے۔ آخری قاعدہ بیٹھنا فرض ہے اور پڑھنا واجب ہے، یہ خیال رکھنا ہے۔ درمیان والا قاعدہ اگر چھوٹ گیا ہے نا، دوسری رکعت کے بعد آپ سیدھے تیسری رکعت میں چلے گئے ہیں اور تیسری کے ساتھ چوتھی بھی ملا دی ہے،
قاعدہ کوئی نہیں کیا، نماز آپ کی ہو جائے گی لیکن سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ درمیان والا قاعدہ نہیں بیٹھے، ایک واجب چھوٹ گیا، بیٹھنا بھی واجب تھا، پڑھنا بھی واجب تھا، لیکن اگر آخری قاعدہ نہیں بیٹھے ہیں تو پھر تو نماز ہی نہیں ہوگی کیونکہ وہ فرض ہے۔ ہاں البتہ آخری قاعدہ بیٹھے تو ہیں لیکن اس کے اندر پڑھا نہیں ہے عبدہ و رسولہ تک، تو وہ پڑھنا چھوٹ گیا ہے، اس کی جگہ بے خیالی میں کوئی مثلا تلاوت کرتا رہا قرآن پاک کی اور سلام پھیر دیا ہے تو اس کے اوپر سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جائے گی۔ تو واجب کوئی چھوٹ جائے تو اس کے اوپر سجدہ سہو جو ہے واجب ہوتا ہے۔ امام جن نمازوں کے اندر اس نے جہری قرات کرنی ہے ان کے اندر وہ سری قرات کر دے تب بھی سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ جن کے اندر سری قرات کرنی ہے آہستہ ان کے اندر وہ بلند آواز سے قرات کر دے سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ دعائے قنوت جو ہے یہ بھی واجب ہوتی ہے پڑھنی، اگر یہ چھوٹ جائے تب بھی سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ عید کے اندر جو زائد تکبیریں ہوتی ہیں اگر وہ امام سے چھوٹ گئی ہیں تو عید کی نماز اس نے مکمل کر لی، اس نے تکبیریں نہیں زائد کہیں تو وہ بھی واجب ہوتی ہیں، سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ سجدہ سہو کا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو آخری قاعدہ ہم نے بیٹھنا ہے اس کو عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو دونوں طرف سلام پھیرنا ہے، اس کا خیال کرنا ہے۔ اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں سجدہ سہو کے لیے عبدہ و رسولہ تک پڑھنے کے بعد دونوں طرف سلام پھیرنا ہے، دونوں طرف سلام پھیر کے پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جانا ہے، تسبیحات کہہ کے پھر اللہ اکبر کہہ کے اٹھنا ہے، پھر درمیان دو سجدوں کے درمیان جس طرح بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھ کے دوبارہ اللہ اکبر کہہ کے دوسرے سجدے میں جانا ہے، تسبیحات کہہ کے پھر اللہ اکبر کہہ کے اٹھنا ہے اور پھر دوبارہ تشہد پڑھنی ہے اور درود شریف اور دعا سمیت پڑھ کے سلام پھیرنا ہے۔ تو اکیلے جب ہوں تو دونوں طرف سلام پھیر کے تو سارا یہ عمل ہوگا، لیکن اگر با جماعت ہوں تو پھر ایک طرف سلام پھیرنے کے بعد یہ عمل ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ اصل جو ہے نا سجدہ سہو وہ ہے نماز سلام کے بعد، اصل جو مسئلہ ہے نا وہ ہے سلام کے بعد کا، لیکن چونکہ جس وقت امام اگر دونوں طرف سلام پھیر دے گا نا تو کئی لوگ ہوتے ہیں ذرا بہتے کالے تو وہ فوراً اٹھ جائیں گے، حالانکہ امام نے سجدہ سہو بھی کرنا تھا تو وہ جلدی سے اٹھ جائیں گے تو ان کی نماز خراب ہوگی۔ تو اس لیے وہاں پر ایک مجبوراً کہا گیا ہے کہ ایک طرف سلام کے بعد ہی سجدہ سہو کر لو، لیکن اصل مسئلہ چونکہ وہ یہی ہے کہ سجدہ سہو دونوں طرف سلام کے بعد ہے تو اس لیے جو ہے اکیلا جس وقت آپ بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو پھر دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو کرنا ہے۔ اچھا جی، جو یاد کرنے کے لیے آج کے لیے دو دعائیں ہیں، نابالغ بچے کی اور نابالغ بچی کی نماز جنازہ کی جو دعا ہے، صرف صیغوں کا مذکر اور مؤنث کا تھوڑا سا فرق ہے، لفظ جو ہے وہ ایک ہی ہیں۔ اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا و ذخرا لنا شافعا و مشفعا، اور جو بیٹی ہے لڑکی ہے تو اس کے لیے وجعلہ کی بجائے وجعلہا ہو جائے گا، مؤنث کا صیغہ آ جائے گا، اللہم اجعلہا لنا فرطا وجعلہا لنا اجرا و ذخرا، اور جو آخری ہیں شافعا و مشفعا تھا تو ان کو بھی مؤنث کر دینا ہے، شافعتا و مشفعتا کر دینا ہے، تو وجعلہا لنا شافعتا و مشفعا۔ اللہم اجعلہ، اے اللہ اس کو بنا، لنا ہمارے لیے، فرطن پہلے پہنچنے والا، پیش قدمی کرنے والا، کہ وہ ہمارے لیے گویا کہ جگہ جا کے تیار کرے گی جنت کے اندر، یہ جگہ تیار کرے گا، وجعلہ لنا اجرا و ذخرا، اس کو ہمارے لیے اجر بنا، ذخیرہ بنا، وجعلہ لنا شافعا و مشفعا، اور اس کو ہمارے لیے سفارش کرنے والا بنا اور ایسا بنا کہ جس کی سفارش قبول بھی ہو۔ اچھا جی، آج کے درس کے لیے جو آخری چیز ہے، تعلق بالقرآن کے حوالہ سے تھوڑی سی ہم گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کو ایسی عظمت عطا فرمائی ہے کہ جس کا بھی قرآن حکیم کے ساتھ تعلق بن جاتا ہے تو اس کو بھی عظمت مل جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کتاب نازل ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کہ یہ کتاب اے نبی تیری طرف نازل ہوئی ہے تاکہ تو لوگوں کو نکالے تاریکیوں سے روشنی کی طرف۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو آپ کا درجہ سارے نبیوں سے بڑھ گیا اور آپ کو ختم نبوت کا جو ہے وہ اعزاز بھی حاصل ہو گیا،
ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ جبریل امین اس کو لے کے آئے ہیں، تو جبریل امین کو یہ اعزاز حاصل ہو گیا کہ سارے فرشتوں کا وہ سردار ہے، سب سے بلند ہے فرشتوں میں سے۔ قل نزلہ الروح القدس من ربک بالحق، اے نبی آپ کہیے کہ اس کو لے کے آئے ہیں جبریل امین روح القدس حق کے ساتھ تیرے رب کی طرف سے۔ تو جب جبریل امین حق کے ساتھ لانے والے ہیں تو ان کا درجہ سارے فرشتوں سے بڑھ گیا۔ سورہ تکویر میں اللہ فرماتے ہیں انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ تو جبریل کی اللہ رب العزت قرآن حکیم میں تعریفیں فرماتے ہیں۔ جس مہینے اور جس رات میں یہ قرآن نازل ہوا، اس مہینے اس رات کو بھی فضیلت حاصل ہو گئی۔ مہینہ یہ ہے رمضان کا، تو اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک مقام ہے بیت العزت، اس جگہ پر قرآن حکیم نازل ہوا رمضان میں، اور رمضان کی بھی لیلۃ القدر میں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اور سورہ دخان میں اللہ نے فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کو برکت والی رات میں نازل کیا۔ تو یہ لیلۃ القدر اور لیلہ مبارکہ وہ ایک ہی رات ہے۔ تو یہ برکتوں والی رات رمضان کی رات ہے کہ جس کے اندر قرآن حکیم آسمان دنیا میں بیت العزت میں نازل کیا گیا۔ بیت العزت سے پھر آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر یہ آہستہ آہستہ نازل ہوتا رہا، اس میں 22 سال سے بھی کچھ زیادہ عرصہ لگا ہے۔ تو بہرحال وہ جس رات میں نازل ہوا اس کو بھی اللہ نے اتنی فضیلت دے دی کہ اللہ نے فرمایا کہ خیر من الف شہر، کہ وہ 1000 مہینے سے بھی بہتر ہے، کہ ایک اکیلی رات کی عبادت اور دوسری طرف 1000 مہینے دن رات بندہ عبادت کر رہا ہے، تو اس اکیلی رات کی عبادت جو ہے یہ زیادہ افضل ہو جائے گی۔ اور مہینہ جو ہے رمضان کا، تو اس کی برکات جو ہیں وہ قرآن و حدیث کے اندر بڑی ساری ذکر ہوئی ہیں۔ صحابہ کرام اولین جو ہیں مخاطب تھے اس قرآن حکیم کے، تو اللہ رب العزت نے ان کو بھی چنا ہوا قرار دے دیا۔ اللہ فرماتے ہیں ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے کتاب کا وارث اپنے بندوں میں سے ان کو بنایا کہ جن کو ہم نے چن لیا ہوا ہے۔ اور صحابہ کرام کے بڑے سارے درجات وہ پہلے جو ہے ایک درس میں کچھ نہ کچھ ذکر ہو بھی چکا ہے۔ حجاز مقدس مکہ اور مدینہ کا علاقہ، اس کو حجاز مقدس کہا جاتا ہے۔ اس علاقے کے اندر نازل ہوا یہ قرآن، تو یہ علاقہ جو ہے یہ بھی سارے علاقوں سے افضل ہو گیا۔ اللہ رب العزت سورہ عنکبوت میں فرماتے ہیں کہ اولم یرو انا جعلنا حرما آمنا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے حرم کو امن والا بنایا ہے۔ تو بہرحال جس کا بھی اس قرآن سے تعلق ہو گیا تو وہ سب سے افضل اور اعلیٰ ہوتا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی فرمان کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے کہ جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے۔ تو اللہ رب العزت ہمیشہ ہمارا قرآن حکیم کے ساتھ تعلق قائم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔